الدرس الرابع انتی، انتی کے معنی تو، مؤنث کے لیے مؤنث کو کہیں گے انتی، مذکر ہے تو انت ہے، تا کے اوپر زبر، ہوا معنی وہ، ہیا کے معنی یہ، بنتن معنی ایک لڑکی یا کوئی لڑکی، امن معنی ماں، ابن کے معنی والد باپ، اخن کے معنی بھائی، اختن کے معنی بہن، قویٌ کے معنی ہے طاقتور، ضعیف کے معنی ہے کمزور، سمین کے معنی ہے موٹا، حزیر کے معنی ہے دبلا، ذکیۃ کے معنی ہے ہوشیار ذہین۔ انتی بنتن، تو ایک لڑکی ہے، انتی بنتن، تو ایک لڑکی ہے، انتی صغیرۃ، تو چھوٹی ہے، صغیرۃ معنی چھوٹی، انتی صغیرۃ، تو چھوٹی ہے۔ اگر انتی کے بجائے انت ہوتا، مذکر ہوتا تو صغیر ہوتا، یہ جو ہے گولتا، یہ گولتا نہیں ہوتا۔ انتی چونکہ مؤنث ہے اسی وجہ سے صغیرۃ مؤنث لائے ہیں۔ انتی صغیرۃ، تو چھوٹی ہے، ھذہ ام، یہ والدہ ہے، ھذہ معنی یہ، ھذہ ام، یہ والدہ ہے، ہی کبیرۃ، یہ بڑی ہے، کبیرۃ معنی بڑی، ہی کبیرۃ، یہ بڑی ہے، ھذہ نافذۃ، یہ ایک کھڑکی ہے، ھذہ نافذۃ، یہ ایک کھڑکی ہے۔ النافذۃ مفتوحۃ، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کھڑکی کھلی ہے، ہی صغیرۃ، یہ چھوٹی ہے، تلک ستارۃ، وہ ایک پردہ ہے، تلک معنی وہ مؤنث کے لیے، ذالک مذکر کے لیے ہوتا ہے اور تلک مؤنث کے لیے، اس کا معنی ہے وہ، تلک ستارۃ، وہ ایک پردہ ہے، الستارۃ، پردہ، جدید، نیا ہے، پردہ نیا ہے، ہی جمیلۃ، یہ خوبصورت ہے، البیت صغیر، گھر چھوٹا ہے، البیت معنی گھر، صغیر معنی چھوٹا، البیت صغیر، گھر چھوٹا ہے، ہوا جمیل، وہ خوبصورت ہے، الحجرۃ صغیرۃ، کمرہ چھوٹا ہے، ہی جمیلۃ، یہ خوبصورت ہے، الاب ذاہب، والد جانے والے ہیں، جانے والے ہیں یا جا رہے ہیں، دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ الام ذاہبۃ، والدہ جانے والی ہے یا جا رہی ہے، الاخ نائم، بھائی سو رہا ہے یا سونے والا ہے، الاخت نائمۃ، بہن سو رہی ہے، الولد حاضر، لڑکا حاضر ہے، البنت غائبۃ، لڑکی غائب ہے، الولد غائب، لڑکا غائب ہے، البنت حاضرۃ، لڑکی حاضر ہے۔ انا قوی، میں طاقتور ہوں، انا میں قوی طاقتور، انا قوی میں طاقتور ہوں، انت ضعیف، تو کمزور ہے، ہوا سمین، وہ موٹا ہے، ہی ہزیلۃ، یہ دبلی ہے، ہی یہ مؤنث ہے اسی وجہ سے ہزیلۃ گولتا کے ساتھ لکھے ہیں، ہی ہزیلۃ، یہ دبلی ہے، انتی ذکیۃ، تو ہوشیار ہے، من نائم، کون سو رہا ہے، من من کون، نائم من سونے والا یا سو رہا ہے، من نائم، کون سو رہا ہے، الاخ نائم، بھائی سو رہا ہے، کیف البیت، کیف من کیسے، کیف البیت، گھر کیسا ہے، البیت صغیر، گھر چھوٹا ہے، من نائمۃ، کون سو رہی ہے، نائم مذکر کے لیے، نائمۃ گولتا کے ساتھ مؤنث کے لیے، من نائمۃ، کون سو رہی ہے، الاخت نائمۃ، بہن سو رہی ہے، کیف الحجرۃ، کمرہ کیسا ہے، الحجرۃ صغیر، کمرہ چھوٹا ہے، حل البیت کبیر، کیا گھر بڑا ہے، حل من کیا، البیت من گھر، حل البیت، کیا گھر کبیر بڑا ہے، لا نہیں، البیت صغیر، گھر چھوٹا ہے، حل الحجرۃ صغیرۃ، کیا کمرہ چھوٹا ہے، نعم ہاں، الحجرۃ صغیر، کمرہ چھوٹا ہے۔ تمرین، یہاں پر انا ہے اور یہ خالی جگہ ہے، خالی جگہ کو پر کرنا ہے، انا
رک جائیے. انا صغیرن میں چھوٹا ہوں. انا کے بعد صغیرن یہاں پر لکھ لیجئے اپنے قلم سے. انا صغیرن میں چھوٹا ہوں. انت کبیرن تم بڑے ہو. ہوا جمیل وہ خوبصورت ہے. ہی ذکیۃ یہ ذہین ہے. انتی جمیلۃ تو خوبصورت ہے لڑکے کے لیے. انتی جمیلۃ تو خوبصورت ہے. الاخ نائم بھائی سو رہا ہے. انا مسرور میں خوش ہوں. ہی قویۃ یہ طاقتور ہے. النافذۃ مفتوحۃ کھڑکی کھلی ہوئی ہے. تو جو مؤنث ہے گولتا کے ساتھ ہے اس کے لیے آپ کو مؤنث ہی لانا ہے، مذکر نہیں لانا ہے، اور جو مذکر ہے اس کے لیے مذکر لانا ہے. جیسے یہاں پر نائم مذکر ہے تو یہاں پر الاخ کہیں گے، الاخت نہیں کہیں گے ورنہ غلط ہو جائے گا. مسرور مذکر ہے، گولتا نہیں ہے، اسی وجہ سے مذکر ہے. تو اس کے آگے جو بڑھائیں گے ہم تو مذکر ہی بڑھائیں گے. اسی طریقے سے قویۃ مفتوحۃ یہ دونوں مؤنث ہے تو اس کے لیے مؤنث ہی کوئی لانا پڑے گا. جیسے مفتوحۃ کے لیے لائیں گے النافذۃ. النافذۃ یہ مؤنث ہے، النافذۃ مفتوحۃ. قویۃ مؤنث ہے تو ہی قویۃ یہ طاقتور ہے. ہوا نہیں کہیں گے، اگر ہوا کہیں گے تو پھر غلط ہو جائے گا.